علیکم۔ مالا کی 5th ایپیسوڈ کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ وہ جب سے ماہر فریب کے اپارٹمنٹ سے آئی تھی اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ کیف جو پہلے اپنا اپنا لگتا تھا، ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینور، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ سر سے پیر تک جھوٹ کا مجسمہ تھا، دھوکہ فریب۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں زمین پہ بیٹھی تھی، موبائل پہ ماہی کو ویڈیو کال ملائے وہ ایک خالی کینوس سامنے رکھے ہوئے تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا کوئی کمبخت نکلا کیف! ماہی نے جیسے ہی سنا اس کا مارے شوق کے منہ کھل گیا اور پھر اسے شدید غصہ چڑھنے لگا۔ مجھے مل جائے یہ کہیں اس کو جان سے نہ مار ڈالوں تو میرا نام ماں بینا نہیں ہے۔ سر جھکائے کینوس کو دیکھتی مالا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا ڈپریشن کا مرحلہ طویل ہو رہا تھا۔ رو مت مالا، اسکرین پہ ماہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ مالا کو روتے دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیف نے بہت برا کیا، خود کو کیا بتاتا رہا اور نکلا کیا؟ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی۔ ایک تو مجھے یہ سارے امیر آدمی لگتے ہی برے ہیں، پریویلیجڈ، باپ کے پیسے پہ عیش کرنے والے۔ ماہی کے کمرے کے کونے میں اسٹڈی ٹیبل پہ کام کرتے آباد نے مڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ سارے امیر آدمی ماہی، اس نے جتایا تو ماہی نے ناک چڑھایا۔ اچھا، منہ سے نکل گیا تھا، سارے امیر آدمی مجھے برے لگتے ہیں سوائے ایک کے۔ خوش؟ اب مجھے بات کرنے دو۔ وہ مالا کی طرف متوجہ ہوئی جو سامنے رکھے 3x3 فٹ کے خالی کینوس کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیف کی ساری کہانی اس کینوس میں نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینور بتاتا تھا، مجبور، مقروض۔ مالا نے ایک دم گیسوں کا ڈبہ جارحانہ انداز میں کھولا اور برش سفید گیسوں سے ڈبویا۔ آنسو بستور بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ اپنی طرح لگتا تھا، اسکریچ سے اپنا کام شروع کرنے والا، اپنی زندگی تعمیر کرنے والا، لیکن ایسے امیر لوگوں کو اسٹرگل کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ منہ میں سونے کا نوالہ لیے پیدے ہوتے ہیں، باپ کا پیسے ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے، انہیں کون سا اپنا بزنس سیٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کسی لڑکی کا تعاقب کرنے میں 3 ماہ اور بہت سا پیسہ برباد کر سکتے ہیں۔ وہ اب جارحانہ انداز میں گیسوں کو کینوس پہ برش سے پھیلا رہی تھی۔ کینوس پہ ایک سفید سی تہہ بنتی جا رہی تھی۔ تمہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے سے باز رہے۔ ماہی کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ استنبول واپس چلا گیا، اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی نا؟ میں تو کہتی ہوں انسٹا پہ اسے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی، اور اس کو میسج کرتے ہیں کہ ماہی، اس نے سختی سے روکا، ہمیں ان سے دور رہنا، وہ خطرناک لوگ ہیں، اسلحہ استعمال کرنے والے۔ کیف جمال نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یقیناً وہ سب وہ خود ہی کر رہا تھا، خون کے چھینٹے، وہ لائٹر تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ اف، مجھے تو سوچ کے ہی خوف آ رہا ہے، ایک سائیکوپیتھ جس نے مبینہ طور پر اپنے سوتیلے باپ کو مارا ہے، وہ ہمارے گھر میں تھا، تمہارے اتنے قریب۔ ماہی نے جھرجھری لی، پھر چہرے پہ سوچ ابھری، لیکن اس نے کچھ کیا نہیں، اس نے میرا انسانوں سے اعتبار اٹھا دیا، کیا یہ کم ہے؟ وہ برش کو کینوس پہ رگڑتی جا رہی تھی۔ ہاں مگر اس نے 1.5 ماہ تمہارے پاس جاب کی، اس نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا، پھر اس نے اچانک جاب چھوڑ دی اور 1.5 ماہ تک تمہارے سامنے نہیں آیا، جاتے جاتے ایک دن بس تم سے ملا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ سائیکوپیتھ ہے، ایسے لوگ مہینوں کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مگر مالا، تم اس کا ذکر ہمیشہ اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی کہ میری نظر میں اس کا امیج بہت اچھا تھا، حالانکہ تم نے مجھے اس کی تصویر تک نہیں دکھائی کبھی۔ خیر اب مجھے شوق بھی نہیں ہے، مگر اس سب میں کچھ مسنگ ہے مالا، یاد کرو وہ تم سے کیا چاہتا تھا، کچھ تو ہوگا۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کہ میری دشمنی کس سے ہے۔ وہ اب غائب دماغی سے گیسوں کی ایک اور تہہ کینوس پہ پینٹ کر رہی تھی۔ کبیرہ تائی کے بارے میں بھی پوچھتا تھا، بقول کیف جمال اسے مجھ سے کچھ انفارمیشن چاہیے تھی اور وہ مجھے نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا۔ کیا یہ کیف جمال سچ بول رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے پیسے نہ لیے ہوں۔ ماہی کا عزلی مشکوک لہجہ اود کر آیا۔ مالا نے ہاتھ روک کے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ مجھے ماہر فرید کے مقابلے میں کسی پہ بھی اعتبار کرنا پڑے تو میں کر لوں گی۔ مالا، اب تو تم منطق کے خلاف جا رہی ہو، تم لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتی ہو، یا اچھے ہیں یا بہت برے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اپنے غصے میں تم اس ساری کہانی میں کچھ مس کر رہی ہو۔ مالا نے زور سے برش زمین پہ رکھا، سفید چھینٹے اڑ کے اس کے کپڑوں اور چہرے پہ جا گرے۔ میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا، تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ جس آدمی کا ذکر تم اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی برائیاں اور ہمیں شک بھی نہ ہوا؟ اس نے کسی وجہ سے تمہیں ٹارگٹ یو نو واٹ ماہی، تمہارا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے، تمہیں ہر ایک سے زیادہ عقل مند بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ماہی سب جانتی ہے، ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، تم صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے بات کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس سے نفرت بھی نہ کروں؟ ماہی بھی اتنی ہی پٹھان تھی جتنی کہ مالا، اس کی بھی تیوری چڑھ گئی۔ تم نے مالا کبھی زندگی میں میرا مشورہ مانا ہو تو پھر بات کرو، میں نے ظہیر کے بارے میں کیا کہا تھا یاد کرو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہاں تم رہو اپنی دنیا میں۔ دونوں طرف سے غصے سے فون ایک ساتھ بند ہوا۔ مالا نے تیزی سے برش کو گیسوں میں ڈبویا،
اور بار بار کینوس پہ رگڑنے لگی جیسے آج سارا ڈبہ ختم کر دے گی۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود ماہی نے بھی اتنے ہی غصے اور جھنجھلاہٹ سے فون رکھا۔ سمجھتی کیا مالا اپنے آپ کو؟ اب وہ کر رہی تھی اسٹڈی ٹیبل پہ کام کرتے بعد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ماہی تم نرمی سے بھی بات کر سکتی تھی، مالا پہلے ہی پریشان ہے، اس کے ساتھ اتنا دھوکا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ پولیس کال کرے۔ کوئی ضرورت نہیں اس کو مشورہ دینے کی، وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے، اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہر ناراض بہن کی طرح مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ آباد نے اینک کے پیچھے سے افسوس سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری مجھ سے لڑائی ہوتی ہے تب بھی تم ایسی ہی پلاننگ کرتی ہو؟ نہیں، تمہارے لیے تو میں زہر تک خرید لاتی ہوں۔ وہ جل کے بولی تو آباد ٹھیک ٹھیک کہہ کے سمجھتے ہوئے واپس کام کی طرف متوجہ ہوا گیا۔ کینوس کو سفیدی سے ڈھکنے کے بعد مالا نے تھک کے برش رکھ دیا اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ میسج ماہی کا میسج ہو اور وہ سوری کہہ رہی ہو، لیکن وہاں زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی انگلیاں میکانکی انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، کل بات کریں گے، اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کس فریبی کی باتوں میں آ کے زیاد کو غلط سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، زیاد تلخ حقائق بیان کر دیتا تھا، لیکن وہ سچ بولتا تھا، جو تھا وہیں دکھائی دیتا تھا۔ کم از کم زیاد سلطان سچا تو تھا، وہ ماہر فرید کی طرح گھما کے سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اور کیا سوال پوچھا تھا ماہر فرید نے اس سے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ کسی آدمی کے پاس آپ کی تصویر ہے؟ وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ کیف جمال نے کہا تھا کہ ماہر کے پاس البم میں اس کی تصویر تھی۔ اسے آج تک دل سے یقین نہیں آتا کسی آدمی کے پاس واقعی اس کی تصویر تھی۔ جب اس نے کیف یعنی ماہر سے یہ بات ازا کی شادی کے دوران کہی تھی تب بھی اسے اس بات پہ مکمل یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ اگر کیف جمال نے ماہر فرید کے پاس اس کی تصویر دیکھی ہے جس کی پشت پہ حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ لکھا تھا تو وہ بات درست تھی، اور اگر وہ بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ماہی کی تھیوری بھی درست تھی۔ ماں پہ واقعی جادو کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، اس کے پاس اپنی وجوہات تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اسے اس سب کی ایک وضاحت نظر آنے لگی۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا، کسی اندیکھی طاقت سے، کسی غیر مرئی مخلوق سے، وہ جو وہاں سے اسے چھپ کے دیکھ سکتی تھی جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ مخلوق اس کے خاندان کے پیچھے لگ چکی تھی؟ اور کون تھا جو اس کام میں انوالوڈ ہو سکتا تھا؟ پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا تھا، کبیرہ تائی، اور ایک اور نام کا اضافہ ہو چکا تھا، ماہر فرید۔ یقیناً اپنے بیڈ روم میں سنگار میز کے سامنے بیٹھی کبیرہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کٹ نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ موبائل پہ ایک ٹرانزیکشن دیکھ رہی تھی جو انہوں نے ابھی اس نئے عامل کے اکاؤنٹ میں کی تھی۔ ایک بھاری رقم ادا کرنے کے بعد عامل نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ زیاد اور کشمالہ کے رشتے پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی، نگینہ بیمار پڑ جائے گی اور یہ زیاد اپنی ماں کی بیماری میں لگ کے رشتے کے بعد پسے پشت ڈال دے گا۔ ماہی کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور حورِ جہاں کے بارے میں جو عامل نے بتایا تھا اس نے کبیرہ کی روح تک پرسکون کر دی تھی۔ کبیرہ بیگم نے موبائل رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، ہاتھ سے اپنے بوائے کٹ بالوں کو چھوا، پھر نرمی سے وگ اتاری اور وگ اسٹینڈ پہ رکھ دی۔ نیچے سے اس کا سر بالوں سے صاف تھا، ننھے ننھے نلاہٹ مائل بالوں کی جڑیں نظر آ رہی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ بال کسی قدرتی وجہ سے نہیں گرے بلکہ باقاعدگی سے اس طرح سے صاف کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک سیرم کی بوتل اٹھائی اور چند قطرے ہاتھوں پہ مل کے سر کی صاف جلد پہ لگانے لگی۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بالآخر برسوں بعد انہیں ایک ایسا عامل ملا تھا جس سے ملتے ہی انہیں اس کے عمل کی طاقت پہ یقین آ چکا تھا۔ وہ کوئی عام عامل نہیں تھا۔ جس عامل سے اب تمہارا تعارف ہونے جا رہا ہے وہ پیٹر مسیح کی طرح نہیں ہے کہ کہیں اپنی دکان سجا لے اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس کام کروانے آئیں۔ نہیں، وہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ اس کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گدی، کوئی مرکز نہیں ہے جہاں وہ عام لوگوں سے ملے۔ اس سے ملاقات کے لیے اپارٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور اپارٹمنٹ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جن پہ عامل کو بھروسہ نہیں ہوتا ان سے اس کا رابطہ صرف واٹس ایپ پہ ہوتا ہے۔ اس عامل کی شناخت خفیہ تھی، وہ کون ہے اور کہاں مقیم ہے یہ اس کے کلائنٹس بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ سب اس کو سرکار کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ عمل اور سحر کی اس دنیا میں اس کا کوئی دوسرا نام نہ تھا۔ اس وقت تم سرکار کو ایک نیم تاریک کمرے میں دیکھ سکتے ہو، یہ اس کے عمل کا کمرہ ہے۔ یہاں روشنی کم تھی اور گرمی کے باوجود ٹھنڈ تھی۔ کمرے کے وسط میں عامل نے زمین پہ چوکڑی مار رکھی تھی۔ اس کا لباس گدلا اور بدبودار تھا۔ سر پہ اس نے نارنجی رومال باندھ کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی اور اس رومال سے الجھے سفید بال نکل رہے تھے۔ اس نے ایک لمبا بدبودار چوگا بھی پہن رکھا تھا جس پہ مختلف ہندسے اور قرآن کریم کی آیات الٹی کر کے لکھی گئی تھی۔ یہ لباس شیاطین کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے سیاہی مائل ہاتھوں میں بڑے بڑے دانوں والی ایک مالا تھی جو تسبیح کی طرح لگتی تھی، لیکن اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ گن گن کے منتر پڑھے جاتے تھے۔
سامنے چند چیزیں زمین پہ رکھی تھی۔ اس کمرے میں دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا، لیکن نیم اندھیر ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ وسیع کمرے کے شمالی کونے میں 5-6 فٹ کی تکون لکڑی کھڑی تھی جسے پارٹیشن ہو، اس کے پار ہلکی سی روشنی جلی تھی، یہاں سے وہ جگہ صاف دکھائی نہ دیتی تھی۔ فی الحال عامل کا دھیان ان اشیاء کی طرف لگا تھا جو سامنے بکھری تھی۔ ایک پتلا چند تصاویر، سوئیاں، بھوری سی روشنائی جس میں اس کا کھردرا ہاتھ قلم ڈبو کے ایک کاغذ پہ تویز لکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بکھری تصاویر تمہاری جانی پہچانی ہیں۔ ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کشمالہ کی تھی، ایک سانولی رنگت والے مسکراتے ہوئے زیاد کی، تیسری تصویر میں بھوری آنکھوں اور بھرے گالوں والی ماہی تھی، اور چوتھی تصویر حورِ جہاں کی تھی۔ اسے ان سب لوگوں پہ عمل کا آغاز کرنا تھا۔ یہ عمل عامل سرکار کے اپنے لیے نہیں تھا، یہ کلائنٹ کے لیے تھا، لیکن آج اسے صرف ان تصاویر پہ عمل نہیں کرنا تھا، اسے کسی اور پہ بھی عمل کرنا تھا، ایک ذاتی دشمن پہ۔ اس کے جادو اکثر کامیاب ہوتے تھے، چاہے سامنے والا کتنی ہی پڑھائیاں کرتا ہو۔ اس نے کئی طلاقیں کروائی تھی، کئی لوگوں کو بیماریاں کروا کے مجبور کیا تھا، کچھ تو مر بھی گئے تھے۔ اس نے کئی لوگوں کی شادیوں میں بندش ڈالی تھی، کہیں کو بے اولاد رہنے پہ مجبور کیا تھا، کہیں کے بچے پیٹ میں مارے تھے، کہیں مرے ہوئے لوگوں کے منہ میں تویز ڈال کے ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندان اجاڑے تھے، اور ہر کامیاب جادو کے بعد اس کی پاور بڑھتی تھی۔ اس کے قبضے میں ایک ایسا جینیس موکل تھا جو اپنے کام کو بہت مہارت سے سر انجام دیتا تھا۔ اس کے جادو سب پہ ہی چل جاتے تھے سوائے ایک انسان کے۔ اس ایک انسان سے اس کی خاموش دشمنی کئی برس پرانی تھی۔ اس ایک انسان پہ عامل سرکار کا منتر نہیں چلتا تھا۔ ان 4 تصویروں کے قریب ایک لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی۔ عامل سرکار نے آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود کاغذوں کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے ایک تصویر ٹکرائی۔ اس نے تصویر نکالی اور اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ وہی انسان تھا، اس کا پرانا دشمن۔ تصویر میں ایک نوجوان مسکرا رہا تھا، مسکرانے سے اس کے گال میں گڑھا پڑتا تھا، اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھی اور بال جیل سے پیچھے کیے گئے تھے۔ عامل نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے لکھا نظر آیا، رابیل اور قاسم کا بیٹا ماہر۔ اس کے نحوست زدہ چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت وقت ہو گیا ہم نے تمہاری تصویر نہیں نکالی ماہر فرید۔ اس نے مسکرا کے تصویر کو مخاطب کیا۔ بہت عرصے سے ہم نے تمہیں نظر انداز کیا ہے، کیونکہ ہمیں دوبارہ تمہارے اوپر وار کرنے کے لیے اپنی پاور بڑھانی تھی، اور اب ہم اس مطلوبہ پاور تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کے خلا میں دیکھا، اسے وہ نظر آ رہا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ بالآخر تمہارا نمبر ایک دفعہ پھر آ گیا ہے۔ ان لوگوں کے بہانے سامنے رکھی تصویروں پہ نظر ڈالی۔ تم پہ کام کرنے کا موقع بھی مل ہی گیا ہے، لیکن اس نے تصویر نیچے رکھ دی۔ تم پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ان کے رشتے کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے مالا اور زیاد کی تصاویر کو سامنے رکھا، دوسرے تمام کلائنٹس کے کاموں کو پسے پشت ڈال کے اسے اس کام کو ترجیح دینی تھی۔ اس کے بعد ماہر فرید کی باری تھی۔ اسے ماہر فرید کی باری آنے کا برسوں سے انتظار تھا۔ زیاد گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ خاموشی اس کے ماں باپ کے گھر کی پہچان تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اندر آیا۔ سامنے لیونگ روم بنا تھا جس کی بتیاں مدھم تھی، اور اس میں ایک طرف آرام دہ کرسی پہ سلطان صاحب بیٹھے تھے۔ سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے۔ آہٹ پہ اخبار کا کونا موڑا تو چہرہ نظر آیا۔ اینک کے اوپر سے جھانک کے غور سے اسے دیکھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ نیلی پولو شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کلین شیو، دراز قد زیاد۔ تم ہو؟ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور واپس اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی ابو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے چہرے کو دیکھتا وہ ان کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ اپنا بتاؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ ترقی ہوئی یا نہیں؟ زیاد کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ ابو، جاب پہ ہر مہینے تو پروموشن نہیں ملتی، وقت لگتا ہے۔ ایک ہماری ہی اولاد کو وقت لگتا ہے، ورنہ اصغر صاحب کا بیٹا بھی تمہارا کلاس فیلو تھا، تمہارے جیسی جاب کر رہا تھا، دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ تن سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، نظریں اخبار پہ تھی۔ سامنے کٹہرے میں کھڑے زیاد نے سب سے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابو، اس کی فیلڈ الگ ہے، تنخواہ ہمارے برابر ہی ہے، پھر میں رائٹنگ بھی کرتا ہوں، مجھے کیا فائدہ اس رائٹنگ کا جو 4 پیسے نہ کما کے دے؟ پیسے کمانے کے لیے جاب ہے نا، لکھائی تو بس میرا شوق ہے۔ زیاد، یہ تفتیش مزید جاری ہی رہتی، لیکن اندر سے نگینہ بیگم کی کراہتی ہوئی آواز آئی تو وہ چونکا۔ سر کے خم سے ابو کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت چاہی جسے انہوں نے نہیں دیکھا، اور پھر لمبے ڈگ بھرتا امی کے کمرے تک آیا، شائستگی سے دستک دی اور ادھ کھلا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، ملازمہ سامنے کھڑی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ امی، وہ پریشان سا ہو کے ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھا، وہ نحیف لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زیاد نے ان کا بوڑھا ہاتھ تھاما، وہ گرم تھا۔
بس بیٹے جسم بہت درد کر رہا ہے، وہ نقاہت سے مسکرائے، لیکن میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ ساتھ ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، جاؤ تم دونوں کھانا کھا لو۔ بنگالی ملازمہ عورت سر ہلا کے اٹھ گئی۔ زیاد نے اس کے جانے کا انتظار کیا اور جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ ان کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بیمار ہیں اور کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ بیٹے تمہارے ابو کو پہلے کب فکر ہوئی ہماری؟ کیوں خود کو ان کی وجہ سے اذیت دیتے ہو؟ انہوں نے اپنے بوڑھے کپ کپاتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ زیاد نے شکست خوردگی سے سر جھکا دیا۔ اس کی ماں بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلے۔ نہیں بیٹے، میرا اپارٹمنٹس میں دم گھٹتا ہے، یہ اچھا بھلا گھر چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں؟ پھر یہاں ملازم ہے میرے پاس، سارا کام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، دوسرے ہاتھ سے بائیں کندھے کو مسلا۔ زیاد نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ امی کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی؟ بیٹا یہ ڈاکٹر والا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور درد کے باوجود مسکرائے۔ یہ کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کیسا مسئلہ؟ اس نے نرمی سے ماں کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، مجھے کچھ خواب آئے ہیں۔ ان کی کڑھاتی آواز دھیمی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے ہم پہ۔ جہاد جو نرمی سے ان کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا ٹھٹک کے رک گیا اور آنکھوں میں تحیر لیے انہیں دیکھا۔ آپ تو اتنا پڑھتی ہیں، آپ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے جادو ہر ایک پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا نماز روزے کا پابند کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ نقاہت سے مسکرائے۔ اتر بھی جائے گا، میں زیادہ پڑھائی کروں گی، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے بوڑھا ہاتھ اس کے سانبلے ہاتھ کے اوپر رکھا اور مسکرائی۔ مگر کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑا؟ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ اس کام میں ملوث ہیں بیٹے، شاید وہ تم سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، مگر ہم کشمالہ کا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ عجیب زبردستی ہے، وہ جھنجھلایا۔ مجھے معلوم ہے بیٹے، اسی لیے ہم اس جادو ٹونے کے اثر کرنے سے پہلے ہی تمہارا اور کشمالہ کا رشتہ طے کرنا ہوگا۔ میں کشمالہ سے بات کرتا ہوں، وہ سوچ کے کہنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے اگر کشمالہ اور میرا رشتہ طے ہو جائے گا تو یہ لوگ باز آ جائیں گے؟ جب تک شادی نہ ہو وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن نگینہ بیگم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرا رب ہے نا، اس کے کلام سے ان جادوگروں کی سازشیں اور جادو ناکام ہو جائیں گے۔ اوکے، میں چند دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، ہم پاکستان جائیں گے اور ہورے جہاں آنٹی کے گھر جا کے باقاعدہ رشتے کی بات کریں گے۔ آپ سفر کر لیں گی؟ نگینہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں ضرور کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور نرمی سے ان کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا، پھر گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار لاؤنج میں ابو بیٹھے تھے۔ زیاد کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ ابو نے ساری عمر آپ پہ ظلم کیے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن آپ ہیں کہ چپ چاپ برسوں سے برداشت کرتی آ رہی ہیں۔ آپ جیسا حوصلہ اور صبر ہر ایک میں نہیں ہوتا بیٹے، عورت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، گھر ایسے نہیں بستے۔ زیاد نے سر ہلا دیا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں پھر بھی آپ کو اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں، ہم ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں گے، اوکے؟ نرمی سے کہہ کے وہ جیب سے فون نکالنے لگا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب اسی بے حسی سے کان لپیٹے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد جب زیاد اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تو آسمان سے خون کے چند چھینٹے آ کے اس کی نیلی شرٹ پہ گرے۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو ایک عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا دور جا رہا تھا۔ زیاد نے انگلیوں سے گردن کو چھوا جہاں چند قطرے گرے تھے، پتلا سا سرخ مایا۔ اس نے تشویش سے آسمان کو دیکھا، پرندہ اب بہت دور جا چکا تھا۔ کون تھا جو اس کا اور کشمالہ کا رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑا تھا؟ اتنے عرصے بعد اس کا دل شادی کرنے اور سیٹل ہو جانے پہ آمادہ ہوا تھا، ایسے میں کیوں یہ جادوگر یا عامل اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑے تھے؟ دن کی روشنی اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی اس کے سارے آفس کو منور کیے ہوئے تھی۔ وہ پین سے گرافک ٹیبلٹ کی سکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور سفید شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے، سر جھکائے وہ کام میں منہمک تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماہر نے اکتا کے چہرہ اٹھایا تو دیکھا گلاس ڈور کے پار بیربل کھڑا ہے۔ بھائی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بیربل نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ اس کی ناگواری مزید بڑھ گئی۔ پین نیچے رکھا اور میز پہ لگا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ بیربل ازلی خوشگوار موڈ میں چلتا ہوا اندر آیا، ایک ہاتھ میں وہ چابیوں کا گچھا عادتاً گھما رہا تھا۔ ماہر نے اونچی کرسی پہ پیچھے ٹیک لگائے اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جینز، جاگرز اور آدھی آستین کی شرٹ پہنے اس کے گھنگریالے بال فٹ بالرز کی طرح سیٹ تھے۔ جانتے ہو بزنس چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ باپ کا بہت سارا پیسہ۔ بیربل مسکرایا۔ موجودگی، بزنس کے مالک کی اپنی موجودگی۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اور نصیحت ماہر پہ؟ ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سنگل انکم ایک آمدنی پہ گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک آمدنی صرف ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ تعیشات کے لیے انسان کو آمدنی کے انگلیوں کی بھی بنا کے دکھائی۔
دو ذرائع چاہیے. تم ساری زندگی اپنے باپ کی کمپنی کے ماہانہ الاؤنس پہ گزارا نہیں کر سکتے بیربل. کبھی لیکچر دینے کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. بیربل نے خفگی سے پلکیں 2-3 دفعہ جھپکائی. ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پین ایک طرف رکھا اور اسکرین بجھاتے ہوئے اٹھا. کیوں نہیں، وقت ہے میرے پاس، چلو قہوہ پیتے ہیں. اس کے دوستانہ انداز پہ بیربل نے قدرے تعجب اور شک سے اسے دیکھا. واؤ، آج ماہر افندی نے میرے لیے خود وقت نکالا ہے. افندی ادب کا طرز تخاطب تھا جیسے بیربل الٹ معنوں میں استعمال کرتا تھا. ماہر محض مسکرا دیا اور کف کے بٹن بند کرنے لگا. بیربل نے ہونٹ سکڑ کے کچھ گنگناتے ہوئے گردن اور ادھر ادھر موڑی تو کھڑکی میں رکھا کیکٹس نظر آیا. اس کے ابرو اوپر اٹھے. تحیر سے ماہر کو دیکھا، وہ اب کوٹ پہن رہا تھا. یہ اپنا ہم شکل پودا لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ماہر نے کوٹ پہن کے کالر ذرا جھٹکے اور مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا. بیربل کو یاد آیا سیاہ سفید فرش پہ بیٹھی سیاہ لباس والی لڑکی جو ساتھ رکھے پودے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی. زرینہ ہال میں ایک اسٹاف کے ساتھ کھڑی چند کاغذات دیکھ رہی تھی. اس نے دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تو اسٹاف سے معذرت کر کے تیزی سے اس طرف آئی، ایسے کہ ان دونوں کی اس جانب پوچھ تھی. ماہر کے آفس کا دروازہ اب بھی واپس چوکھٹ سے نہیں لگا تھا جب زرینہ نے اسے تھام کے روک لیا، پھر ان کو جاتے دیکھتی رہی. بیربل گزرتے ہوئے تمام اسٹاف کو مسکرا کے ہاتھ ہلا رہا تھا اور وہ اسے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے. دفتر وہیں جونیئر آرکیٹیکٹ ان کے قریب آئی اور ٹیبلٹ ماہر کو دکھایا. اب بہت امید سے اس نے اپنے باس کے چہرے کو دیکھا جس نے اس کے کام پہ صرف ایک نظر ڈالی تھی. تمہارے فلور پلان کا سرکولیشن میں سیکیورٹی گیپ ہے. یہ بینک بلڈنگ ہے، تمہارا گھر نہیں. گھور کے اسے دیکھا. دوبارہ سے بناؤ. لڑکی نے خفگی سے ٹیب واپس رکھا اور پیر پٹک کے آگے بڑھ گئی. وہ دل میں تمہیں سائیکوپیتھ کہہ رہی ہوگی. بیربل نے اس کے قریب سرگوشی کی. ماہر نے مسکرا کے سر جھٹکا. سائیکوپیتھ ود ڈالرز، وہ ذہنی مریض جس کے پاس ڈالرز ہے. بیربل نے جھرجھری لی. میری بیکری میں اگر کوئی میرے نام رکھتا تو اب تک میں اسے فائر کر چکا ہوتا. تمہارے خیال میں وہ تمہارے نام نہیں رکھتے ہوں گے؟ ماہر ہلکا سا ہنسا. وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کے قریب پہنچ چکے تھے. ہر باس کے نام رکھے جاتے ہیں. تم نے اپنی باس کا کیا رکھا تھا؟ وہ دونوں لفٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے جب بیربل نے پوچھا. ماہر کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی. بیربل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. تمام. اوکے نہیں پوچھتا. لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں اندر سوار ہو گئے. لفٹ اوپر چلی گئی تو زرینہ نے تیزی سے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. آج وہاں سینڈل ووڈ کی موم بتی کی خوشبو پھیلی تھی. وہ ماہر کی میز تک آئی اور دھڑکتے دل سے دراز کھولا. وہاں کچھ کاغذات کے اوپر ٹوٹی ہوئی خطائی رکھی تھی. زرینہ نے تعجب سے اسے 2 انگلیوں میں اٹھایا. چند ذرے مزید بھربھرا کے نیچے گرے. ماہر ایسے بسکٹ یا بیکری میں بنی چیزیں نہیں کھاتا اور یہ باسی بسکٹ بیربل کی بیکری کا نہیں لگتا تھا. پھر وہ جو بھی چیز تھی زرینہ کو پسند نہیں آئی تھی. اس نے بنا سوچے سمجھے خطائی کو ٹشو میں لپیٹا اور مٹھی میں دبائے باہر نکل آئے. پھر ہال کے دوسرے کونے میں رکھی ایک ڈسٹ بن میں اسے پھینک دیا. ولا کی چھت پہ ایک اوپن ایریا کیفے بنا تھا. استنبول پہ اترتی شام وہاں سے دکھائی دے رہی تھی. اطراف کی اسٹریٹس کے اونچے سرسبز درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے. ماہر اور بیربل ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور شبنم کافی کے 2 کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی. تمہاری پسندیدہ کافی بیربل؟ کوکونٹ ملک کے ساتھ، اس نے مسکرا کے اطلاع دی. بیربل نے کپ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے سونگا. پھر داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا. شبنم، تم میرے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آ گئی ہو. پہلے پہ کون ہے؟ میں خود. اس نے ہنس کے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا. شبنم نے محض ہوں کہہ کر استضاحیہ نظروں سے اسے دیکھا. پھر ماہر کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور وہاں سے ہٹ گئی. اب بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی تھی. وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا گردن موڑے اطراف میں رکھی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا. دور آسمان پہ نارنجی سورج کی آخری کرنیں بکھری تھی. اس سوال پہ محض شان نے اچکا دیے. مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں زبردستی اس لڑکی سے دور کر کے برا کیا ہے؟ بیربل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ماہر کی بھوری آنکھیں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی. مجھے کوئی کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتا مالک، اور تم نے مجھے صرف یاد کروایا تھا کہ میں فوکس لوز کر رہا ہوں. جو ہوا ٹھیک ہوا. میں تمہیں لاہور سے اس لیے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ تم خود کو اور اس لڑکی دونوں کو ہرٹ کر رہے تھے. لیکن بیربل نے گہری سانس لی. کچھ تھا ماہر کے بارے میں جو بہت اداس کر دینے والا تھا. لیکن اگر تم اس سے دور رہ کے خوش نہیں ہو تو اس کے پاس واپس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور پھر فیصلہ کرو. وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر تم اسے اصل بات بتا دو تو شاید.
میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے بھی۔ تم نے درست کہا تھا، دھوکہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ڈیمیج کر دیا ہے اور مجھے اس بوجھ کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتائے تم خود اسے بتا دو۔ ماہر زخمی سے مسکرایا اور اپنا کپ اٹھایا، پھر اس نے اس میں رکھے ترکش قہوے کو دیکھا جس میں سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس کے پاس میرے اپارٹمنٹ کا کارڈ تھا، جلد یا بدیر وہ میرے پیچھے جائے گی، اسے معلوم ہو جائے گا۔ یو کار تک بے، نو وے۔ بیربل سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ یہ ایک obsession ہے، لیکن تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ ماہر نے خاموشی سے قہوے کا گھونٹ بھرا، اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، معافی مانگو، ورنہ موو آن کیسے کرو گے؟ میں معاملہ ختم کر چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے قہوے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا۔ چچ، کیا فائدہ اس لڑکی کا دل دکھانے کا؟ بیربل افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا، تمہیں یقین تھا کہ وہ کچھ جانتی؟ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہیں مالک کی بات نہ ماننی پڑتی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ واپس گردن موڑ کے بادلوں کو دیکھنے لگا جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے تصویر پہ لکھی سطر دہرائی، شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے ساری ایکویشن میں کچھ مسنگ تھا۔ شاید تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، جیسے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے تم بھی کر لو۔ بیربل کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو، اس لڑکی سے ملنے جاؤ یا اس سے بات کرو، اس کو سچ بتا دو۔ کیا بتاؤں؟ یہ کہ میں اپنا انتقام لینے نکلا تھا، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور قہوے کا آخری گھونٹ اندر اتارا۔ سچ مجھے معافی نہیں دلائے گا بھی؟ بیربل چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تیسری بات بتا دو، وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ تکلیف ابھری، لیکن وہ اسے دبا گیا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یعنی میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیربل خفا ہوا۔ میں نے صرف ماہر فرید کا وقت ضائع کیا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ ماہر فرید وقت اور پیسہ کسی پہ تب تک انویسٹ نہیں کرتا جب تک اسے منافع نہ نظر آئے۔ شبنم، اس نے 2 انگلیوں سے دور کھڑی شبنم کو پکارا۔ وہ ناک پہ اینک درست کرتی مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کونی اور کندھے کے درمیان تک پہنچتی شبنم اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بیربل نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ شبنم نے مسکرا کے ایک کاغذ بیربل کے سامنے رکھا۔ یہ ان تمام چیزوں کا بل ہے جو ماہر کے گھر میں تم نے توڑی یا خراب کی ہیں۔ یہ بل تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر ادا کرنا، ورنہ یہ تمہاری ماہانہ الاؤنس سے کٹ جائے گا جو تمہیں فرید ہولڈنگ کی طرف سے ملتی ہے۔ بیربل نے حیرت سے کاغذ تھاما اور پھر اس پہ نظر دوڑائی۔ پہلے وہ ہنسا۔ یو آر تک ماہر، ہرگز نہیں ماہر، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری چیز میری چیز ہے۔ ہنس کے ماہر کو دیکھا، لیکن ماہر کے تاثرات نہیں بدلے تو بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر خفگی۔ تبھی میں کہوں آج ماہر افندی نے اپنے بھائی کے لیے وقت کیسے نکال لیا۔ اگلی دفعہ میرے آفس آنا تو بل ساتھ لے کر آنا۔ ماہر نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تو بیربل ناراضی سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے اٹھا۔ شبنم، آج سے تم میری لسٹ میں 2nd لاسٹ نمبر پہ ہو۔ لاسٹ پہ کون ہے؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکی۔ ایک سائیکوپیتھ جس کے پاس بہت ڈالرز ہیں، وہ جل کے بولا اور خفگی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بیربل سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ شبنم نے مسکرا کے اس کے قریب سرگوشی کی تاکہ وہ آئے روز یہاں آ کے ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ ہم اصل میں اس سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ جواب نہ پا کے شبنم نے گردن اٹھا کے اپنے باس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھے وہ گڑبڑا کے جلدی سے بولی، یعنی ہم لیں گے، ہم اس سے پیسے لیں گے، سمجھ گئی؟ وہ ایک محض ایک تنبیہی نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ پیسہ ماہر فرید کی واحد محبت تھی اور پیسے کے معاملے میں وہ مذاق نہیں کرتا تھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں موجود عامل نے آج بھی ویسے ہی چوکڑی مار رکھی تھی اور اس کے ہاتھ کاغذ کے ایک پرچے پہ چند حروف لکھ رہے تھے۔ زعفرانی روشنائی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھے جانے والے الفاظ اس کے موکلوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کو اشارہ مل چکا تھا، عمل اثر کرنے لگا تھا، اور سینکڑوں میل دور اپنے کمرے میں سوئی کشمالہ مبین کی نیند ایک دم سے ٹوٹی، لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے آنکھ کھولنی چاہی لیکن پلکیں بھاری تھی، کھلتی نہیں تھی۔ اس نے جسم ہلانا چاہا لیکن سینے پہ بوجھ تھا، جیسے کوئی سینے پہ بیٹھا ہو۔ اس کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ اس نے
لب کھولنے چاہے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پڑھنے کی کوشش کی، اللہ لا الہ، لیکن آیت الکرسی کے پہلے الفاظ نہیں پڑھے جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا کمبل کھینچ رہا تھا، آہستہ آہستہ تھوڑا سا کھینچتا پھر رک جاتا، تنگ کرنے کا سا انداز، دروازہ چرچرانے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ بیڈ کے کنارے پہ بوجھ بڑھا، جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ساکت لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی کمرے میں ہے، کوئی ہے جو جان بوجھ کے آوازیں نکال کے اسے تنگ کر رہا ہے، وہ اسے ڈرانا چاہ رہا ہے۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پھر سے پڑھنا چاہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یکدم زبان کا تالا کھل گیا، وہ بنا آواز کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایک دم سینے سے بوجھ ہٹا، ذہن کسی تاریک سمندر میں ڈوب کے باہر نکلا۔ کشمالہ نے چونک کے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب ہر طرف سکوت تھا، ماں ساتھ خاموشی سے سو رہی تھی، دروازہ بھی بند تھا، مقفل، ویسے ہی جیسے وہ بند کر کے سوئی تھی۔ وہ گھبرا کے بستر سے نیچے اتری اور لائٹ جلائی۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور دل ایسے بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ بار بار گھبراہٹ سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ کوئی تھا وہاں، کیف باہر گارڈ ڈیوٹی پہ ہوگا، وہ اس سے پوچھے گی کہ یکدم وہ بالکل ساکت ہوگی۔ کیف کہاں سے آیا؟ کیف تو اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی اور اپنے گرد بازو لپیٹ کے خود کو جیسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اتنے دن بعد اتنا شدید سلیپ پیرالسس ہوا تھا، اتنے دن بعد اتنا ڈر لگا تھا، کیا وہ اب کبھی بتی بجھا کے نہیں سو سکے گی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ ایک دم ذہن سے میں جھماکا ہوا۔ مالا نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے سوچا، بلکہ یاد کرنا چاہا، ابھی وہ خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ سینے پہ دباؤ بڑھنے سے پہلے وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا۔ اگر ابھی یاد نہ کیا تو وہ نہیں یاد کر سکے گی، خواب دیر ہونے پہ بھول جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک تاریک سا کمرہ ہے جس میں روشنی کم ہے اور کمرے کے وسط میں ایک ہنڈیا رکھی ہے۔ ایک سیاہ چگے والا آدمی اس ہنڈیا کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ سیاہ ہیں اور وہ سر پہ نارنجی رومال لپیٹے ہوئے ہے، سر جھکا ہے، وہ کاغذ پہ تعویذ لکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے مالا اور زیاد کی تصویریں رکھی ہیں۔ یکدم وہ زیاد کے چہرے پہ خون ڈالنے لگتا ہے، قطرہ قطرہ سرخ خون۔ پھر ایک دم سے وہ جادوگر چہرہ اٹھا کے مالا کو دیکھتا ہے، سیدھا اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ سامنے بیٹھی اور وہ مسکراتا ہے۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہیں اور نارنجی رومال سے نکلتے اس کے بال بالکل سفید ہیں۔ اس کے چہرے پہ سفید داڑھی بھی ہے، چھوٹی سی داڑھی، اور اس نے نارنجی رومال کے نیچے جالی دار ٹوپی پہن رکھی ہے، جیسے معید مسجد پہن کے جاتا ہے۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا چہرہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، بوڑھا آدمی جس کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ چہرہ اسے یاد رہ گیا تھا، گو کہ وہ اجنبی تھا، لیکن وہ اس چہرے کو بڑے مجمع میں شناخت کر سکتی تھی۔ البتہ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے بہت اچھی طرح سے۔ ایک شناسا سا احساس تھا اس شخص کے چہرے میں۔ کیا اس کی شکل کسی سے ملتی تھی؟ وہ جو بھی تھا، اس کے پاس مالا اور زیاد کی تصویر تھی۔ کیا وہ مالا اور زیاد کے رشتے پہ جادو کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا رشتہ بنے؟ لیکن ابھی تو رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ اف میرے اللہ، میرے پیچھے کون پڑا ہے؟ اس نے موبائل اٹھایا اور رانج میں آگے ساری بتیاں جلا دی۔ اب کچھ ڈر کم ہوا تو ماہی کو ویڈیو کال ملائی۔ ماہی کے ہاں دوپہر تھی، وہ اپنے لیونگ روم میں لمبی لیٹی مالا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی اس سے، وہ بھیگی آنکھوں سے بڑبڑا رہی تھی۔ سامنے کچن کاؤنٹر پہ لیپ ٹاپ رکھے اونچے اسٹول پہ بیٹھ کے کام کرتے عباد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ابھی اس کی کال آئی تو تم نے سب کچھ بھلا دینا۔ ماہی کے غصے کو ہلکا مت لو، اچھا؟ وہ واقعتاً غصے سے بولی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو ماہی نے تیزی سے میز پہ رکھا فون اٹھایا، مالا کا نام دیکھتے ہی جلدی سے اٹھ کے بیٹھتی اور کال ریسیو کی۔ سوری مالا، میں بہت غلط بول گئی، وہ مالا کا چہرہ دیکھتے ہوئے رہانسی ہو کے بولی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری ماہی، میں نے بھی غلط ریئیکٹ کیا۔ مالا اداس لگتی تھی، اس کے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑتے تھے اور سبز آنکھیں بے چین تھیں۔ عباد نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ میں اس سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی، زیر لب ماہی کی نقل اتاری۔ ماہی نے چہرہ اٹھا کے اسے خفگی سے دیکھا۔ بہنوں کے درمیان نہ بولو، اچھا؟ پھر وہ مالا کی طرف متوجہ ہوئی اور گلے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ بہنوں کی ناراضگی ایسی ہی ہوتی ہے، کوئی ایک بات کر لے تو سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا تمہارے ہاں تو رات ہوگی، کیا ہوا؟ مجھے بہت برا سلیپ پیرالائسس ہوا ہے اور ایک خواب بھی آیا ہے۔ چونکہ وہ ایک برا خواب نہیں تھا بلکہ آگاہی دینے والا خواب تھا، اس لیے وہ ماہی کو سنائی گئی۔ میں اس آدمی کو پہچانتی تھی خواب میں، جیسے اس کی شکل کسی سے ملتی ہے، کچھ شناسا سا تھا۔ اف ماہی، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ماہی نے غور سے اسے دیکھا۔ اب تمہیں یقین آیا مالا کہ یہ سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جادو اور جنات کا ہاتھ ہے؟ مالا نے تکان سے اسے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ شاید تم اب بھی شاید کہہ رہی ہو، لڑکی ہوش کرو، کوئی ہے جو ہم پہ جادو کر رہا ہے، یقیناً کبیرہ تائی نے کوئی عامل ہائر کیا ہوگا۔ ہمیں کنفرم تھوڑی کہ یہ کبیرہ ہی ہے۔ وہی ہے، میں بتا رہی ہوں مالا، یہ وہی ہے، ماں کی سب سے بڑی دشمن۔ ماہی تیز تیز کہہ رہی تھی۔ ہمیں ماں کا مزید خیال کرنا ہوگا، صبح شام رقیہ پڑھنی ہوگی۔
ماں پہ مسلسل دم کرنا ہوگا، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مالا نے سارے لا دیا، میں ماں کے ساتھ ہوں، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بڑبڑا کے جیسے خود کو تسلی دی، ویسے مالا ہماری لڑائی اس کمبخت ماہر فرید کی وجہ سے ہوئی ہے، خود تو فارغ ہے، تمہارا تعاقب کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں، ہمیں بھی ٹینشن میں ڈال دیا۔ فارغ تو ہے لیکن باتیں کیسی بڑی بڑی کرتا تھا، وہ یاد کر کے بتانے لگا۔ رات کے 3 بجے کیف کی باتیں یاد کرنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ انسان پیسے سے نہیں جیت سکتا، بزنس کرنے کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہیے ہوتا ہے، نہ ہو اسے کیا معلوم بزنس کی اسٹرگل کیا ہوتی ہے۔ اس کے پاس تو باپ کا پیسہ تھا۔ اور کیا کہتا تھا؟ ماہی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، وہ ظہیر کے دھوکہ دینے پہ اتنی ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی جتنی کیف کی وجہ سے لگ رہی تھی۔ اسے صبح صبح گولڈ کرنسی، اسٹاک مارکیٹ سب کے ریٹس معلوم ہوتے تھے۔ وہ اس کے لہجے میں بتانے لگی، میں کیف ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اور اسے یاد آیا، میں وقت اور پیسہ وہاں ضائع نہیں کرتا جہاں مجھے منافع کی امید نہ ہو۔ یہ تو کسی فلم کا ڈائلاگ ہے شاید۔ ماہی کو یہ بات شناسا لگی، وہ قدرے حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ کے ہنسی آئی۔ اتنا امیر تھا وہ، وقت بھی اور سلیم کے ساتھ گزارا کیسے کیا ہوگا؟ البتہ مالا نہیں ہنسی، وہ اداس تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر میں نہیں رہتا تھا، یہاں صرف ہم پہ نظر رکھنے آتا تھا۔ اس کے سٹینڈرڈ اونچے تھے، وہ ہمارے گھر سے کچھ نہیں کھاتا تھا، صرف کافی پیتا تھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ اس نے خطائی بھی نہیں کھائی تھی کیونکہ وہ بیکری آئٹمز نہیں کھاتا تھا، وہ اکثر سیاہ اور سفید پہنتا تھا۔ ماہی نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ مجھے ایک آرکیٹیکٹ نے بتایا تھا کہ جو آرکیٹیکٹس اپنے کام سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں وہ صرف سیاہ اور سفید پہنتے ہیں، حالانکہ میں تو سارے کلرز پہنتی ہوں۔ شکر ہے تم نے یاد کروا دیا کہ تم بھی ایک آرکیٹیکٹ ہو، ہم تو بھول گئے تھے۔ دور بیٹھے کام کرتے بعد نے لقمہ دیا۔ ماہی نے اسے نظر انداز کیا اور بات جاری رکھی۔ سنو مالا، بات کا خیال ہے کہ تمہیں پولیس کو انوالو کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے ماہی، یہاں پولیس کچھ نہیں کرتی، صرف بدنامی ہوگی ہماری۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ وہ ایک فراڈ تھا اور شکر ہے وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ پھر خیال آیا تو تیزی سے بولی، ماہی سوچنا بھی مت کہ تم اسے کانٹیکٹ کرو گی، نہ ہی تم اسے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گی، ورنہ میں بہت ناراض ہوں گی۔ نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ ماہی نے مسکرا کے کہا، مجھے ویسے ہی سارے آباد کو دیکھ کے جلدی سے ہنسی کی، اکثر امیر لوگ برے لگتے ہیں، تم سوچو بھی نہیں کہ میں اس کمبخت گھٹیا دھوکے باز ماہر فرید سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے مسکرا کے اپنی بہن کو یقین دلایا تھا۔ مالا اداسی سے مسکرا دی، پھر وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں چلی آئی۔ وہاں ایک دراز میں اس نے کیف جمال سے منسلک چیزیں رکھی تھی، اس کے کاغذات، امپلائمنٹ کانٹریکٹ، شناختی کارڈ کی کاپی، سی وی، سب کچھ جعلی تھا۔ اس نے سب جمع کر کے ٹیبل پر رکھا اور وہیں بیٹھ کے بس اس سب کو دیکھے گئی۔ ملال، افسوس، اس شخص کی وجہ سے وہ اتنی کڑوی ہو گئی کہ اپنی بہن سے لڑ بیٹھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مائی اور اس کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ٹین ایج تک ہفتے میں 2 لڑائیاں لازماً ہو جاتی تھی، لیکن جب سے ماہی کی شادی ہوئی تھی ان کی ایک لڑائی 2 ماہ میں ایک دفعہ ہوتی تھی۔ فاصلے کی وجہ سے لڑائیوں میں کئی ماہ کا گیپ آنے لگا۔ بہن بھائیوں کی لڑائیاں اس دنیا کی سب سے نارمل چیز ہے، لیکن یہ لڑائیاں کسی تیسرے کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی۔ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ فجر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو ماں اٹھ بیٹھی تھی، وقت بھی ہی ساتھ بیٹھی ان کے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ آپ کب جا کے؟ وہ فکر مندی سے کہتی ان کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام کے ان کے ساتھ بیٹھی۔ کتنے دن سے وہ ان کو توجہ نہیں دے رہی تھی، صرف کیف کی وجہ سے۔ ماں نے اپنی جھریوں زدہ بوری آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ پہ اپنا بوڑھا ہاتھ رکھا۔ تم اوپر اسٹوڈیو میں تھی، یقیناً کام کر رہی ہوگی، اتنا قیمتی کام ہے تمہارا، میری وجہ تم کام بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ملال سے کہہ رہی تھی، وہ وہیں سن بیٹھی رہ گئی۔ ماں نے اس کے کام کو قیمتی کہا تھا، کتنے برسوں سے وہ یہ بات سننا چاہتی تھی، اور کیا قیمت ادا کی تھی اس بات کی۔ ماں، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مالا، میں تو اب ٹھیک ہوں، پھر تم کیوں؟ وہ ہچکچائی، جیسے الفاظ تلاش کی۔ بیٹے، تم اپنے آپ کو بہت محنت سے اس مقام تک لائی تھی، تم نے بہت لگن سے اپنی زندگی تعمیر کی تھی، تم واپس کیوں بدل رہی ہو؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا جو الجھے ہوئے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ تم اتنے برسوں کی محنت کو کیسے ضائع کر سکتی ہو؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب کشمالہ کسی خواب سے جاگی، بس ایک لمحے میں دکھ، ڈپریشن کے مرحلے سے نکل کے قبولیت کے سٹیج میں داخل ہو گیا۔ بس اس ایک لمحے اس نے قبول کر لیا کہ کیف اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ میں واپس نہیں بدلوں گی ماں، اس نے مسکرا کے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں کشمالہ ہوں، میں کسی کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلوں گی، میں آج سے کام پہ واپس جاؤں گی، اوکے؟ مسکرا کے نم آنکھوں سے انہیں یقین دلایا۔ ماں بھی نرمی سے مسکرا دی، وقت بھی پیار سے ان کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ ان کے بال آج بھی بہت زیادہ گرے تھے، شاید گرم دواؤں کا اثر تھا۔ شاید دفتر فون کی ٹون بجی تو اس نے چونک کے موبائل اسکرین دیکھی۔ امی اور میں کچھ دیر پہلے ہی پاکستان پہنچے ہیں، زیاد کا میسج وہاں جگمگا رہا تھا۔ گزشتہ روز لاہور میں ان کے ایک رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی، یقیناً اس وجہ سے ان کو آنن پانن آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک دفعہ مل کے بات کر لیں۔ شور، آج ہی ملتے ہیں، اس کی انگلیاں مکانکی انداز میں جواب لکھنے لگی۔ وہ کشمالہ تھی، ایک نرم خو اور مہربان لڑکی، وہ کیف کی نفرت میں خود کو زہر آلودہ نہیں ہونے دے گی، وہ کیف کو بلا کے اپنی زندگی میں واپس جائے گی۔ وہ ایک برا خواب تھا جو ختم ہو چکا تھا، اسے زیاد کے رشتے کے متعلق سوچنا تھا، کام پہ فوکس کرنا تھا، ماں کو توجہ دینی تھی۔ اس کی زندگی میں اور بھی غم تھے کیف کے سوا۔